بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی تھا جس کی بیوی حد سے زیادہ بدتمیز، ناشکری اور بے صبری تھی۔ وہ شخص محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کو کسی جگہ مزدوری نہ ملی تو اس کی عورت نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ پھر کچھ دن تک مسلسل اس شخص کو کوئی کام نہ ملا، جس سے گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ عورت نے اپنے میاں سے کہا کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، تو گھر میں کیوں بیٹھا ہے؟ کچھ تو شرم کر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شوہر نے کہا صبر کرو، میں کل جاؤں گا، جو کچھ کما کر لاؤں گا میں تجھے ہی دوں گا۔ جب وہ بندہ کام پر گیا تو اس کو کوئی کام نہ ملا۔ وہ بیوی کے ڈر سے جنگل کی طرف چلا گیا اور جنگل میں جا کر عشاء کی نماز تک اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کی۔ اس نے سوچا کہ رات کے وقت گھر جاؤں گا، وہ عورت خدا جانے میرا کیا حال کرے گی۔ جب شوہر گھر گیا تو عورت نے کہا مجھے پیسے دو، کیا کما کر لائے ہو؟ مزدور نے کہا میں نے آج جس کی مزدوری کی ہے اس نے کہا ہے کہ کل پیسے لے جانا۔ اس پر بیوی نے اونچی آواز سے کہا ہمارے بچے تو بھوکے ہیں، میں کیا کروں؟ میں ان کو کھانے پینے کے لیے کیا دوں؟ صبح ہوتے ہی وہ بندہ پھر مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلا اور اللہ کی طرف سے آج بھی اسے مزدوری نہ ملی۔ شوہر نے پھر اسی جنگل کی طرف منہ کیا اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت خوب کی اور وہیں پر اسے رات ہو گئی۔ جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اپنی بیوی سے ڈر رہا تھا کہ نہ جانے میری بے صبر بیوی میرا کیا حال کرے گی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو عورت نے کہا میاں آج 2 دنوں کی مزدوری مل گئی ہوگی۔ شوہر نے کہا میرا آقا بڑا رحیم و کریم ہے، آقا نے دونوں دن کی مزدوری اکٹھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شوہر کی بات سن کر عورت غصے میں آ گئی اور کہنے لگی اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری گھر میں لے آنا، ورنہ گھر میں داخل نہ ہونے دوں گی۔ عورت نے ایک تھیلی اپنے شوہر کے ہاتھ میں تھما دی کہ اس تھیلی میں 3 دن کی مزدوری لے کر آنا، اگر مزدوری نہ ملی تو گھر میں آنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ وہ بندہ تیسرے دن سیدھا جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ رات گئے تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہا اور رات کو عورت کے خوف سے اس نے اپنی تھیلی میں ریت بھر لی کہ میں اس کو تسلی دے کر گھر میں تو داخل ہو جاؤں گا، اس طرح کم سے کم رات تو گزر جائے گی۔ جب وہ مرد گھر کے پاس گیا تو اس پر عورت کا خوف اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اس نے گھر کے باہر ہی سے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر اس کو اپنے گھر سے ایسی خوشبو آئی کہ اس نے گھر جانے کا ہی ارادہ کیا۔ اس اللہ کے بندے نے بیوی سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ عورت نے کہا کہ گھر آؤ گے تو میں تمہیں سارا کچھ بتاتی ہوں۔ عورت نے شوہر سے کہا کہ تم واقعی سچ بولتے تھے کہ تمہارا مزدوری دینے والا سچا ہے۔ میں بچوں کو کھانے پلانے کے لیے پریشان بیٹھی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک سفید پوش گھوڑے سوار نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس بندے نے میرے ہاتھ میں پیسے تھما کر کہا یہ لو اپنے شوہر کی کمائی، یہ تمہارے شوہر کی 3 دن کی کمائی ہے۔ اپنے شوہر سے کہہ دینا جس قدر اس نے اپنی مزدوری لگن سے کی ہے اسی حساب سے یہ اس کی مزدوری دی جا رہی ہے۔ اگر تو اس سے زیادہ مزدوری کرتا تو تجھ کو اس سے زیادہ اجرت ملتی۔ اس نے جو پیسے مجھے دیے تھے جب وہ چلا گیا تو میں نے ان پیسوں کی گنتی کی تو وہ 50 درہم تھے۔ جب سے وہ گھر سے گیا ہے تب سے ہمارے گھر میں خوشبو ہی ختم نہیں ہو رہی۔ بیوی کی بات سن کر مرد بہت حیران ہوا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے دل سے وعدہ کیا کہ میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے خیالات میں گم ہو گیا۔ عورت نے کہا کہ اس خوشی کے موقع پر تم حیران کیوں ہو رہے ہو؟ بندے نے کہا ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو کسی کی مزدوری کی ہی نہ تھی، مجھے کوئی کام نہ ملا تھا، میں جنگل میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اللہ پاک ایک ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، اس کے ہاں رزق کی کوئی کمی نہیں۔ جب میں گھر میں آتا تھا تو تجھ کو جھوٹ بولتا تھا کہ مزدوری کی اجرت کل ملے گی، لیکن میرے خدا نے مجھے سچ کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندے کے ہاتھ میری مدد کی۔ میں نے تیرے ڈر سے یہی سب کچھ کیا تھا، میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا تھا، اس تھیلی کو خالی کر دو۔ عورت نے جب تھیلی سے ریت نکالنے کے لیے تھیلی کو الٹا کیا تو تھیلی سے ریت کی بجائے سونے اور چاندی کے سکے نکلے، جن سکوں کی وجہ سے سارے گھر میں روشنی پھیل گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر اس بندے نے اپنی باقی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں بسر کر دی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے عبادت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔